بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجھے قتل کرنے کے لیے تم نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تو تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف اپنا ہاتھ ہرگز نہیں بڑھانے کا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر زیادتی ہو تو تمہاری طرف سے ہو، میری طرف سے نہ ہو، اور تم ہی میرے قتل کرنے کے گناہ اور اپنے دوسرے گناہ کا بوجھ اٹھا لو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم آگ میں پڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی، اس کی خواہش نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زیانکاروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا جو زمین کو ریتتا تھا اس لیے بھیجا کہ اسے بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، مجھ پر افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا تھا کہ زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا دیتا۔ تب وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو کسی شخص کے قتل کرنے یا ملک میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کے بغیر قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی بھی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ پھر بھی ان میں سے اس کے بعد بہت سے ایسے نکلے جو ملک میں زیادتیاں ہی کرنے والے تھے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلانے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں، ان کی تو یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یا انہیں صلیب پر مار دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالفت کی وجہ سے کاٹ ڈالے جائیں، یا انہیں جلا وطن یا قید کر دیا جائے، اور جیسی سزا ان کے لیے مناسب ہو اس کا نفاذ کیا جائے۔ یہ رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی سزا مقدر ہے۔ مگر ان میں سے جو لوگ اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں تو ان سے درگزر کرو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی کرو اور اسی سے اپنی حاجت روائی چاہو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم دین و دنیا میں بامراد ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ سب کا سب جو زمین میں ہے انہی کا ہو جائے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی وہ کہیں سے پالیں، اور اسے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے بدلے کے طور پر دے دیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ وہ کتنا ہی چاہیں گے کہ آگ کے باہر نکل بھاگیں، مگر وہ اس سے از خود ہرگز نہیں نکل سکیں گے۔ ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب مقدر ہے۔ چور مرد اور چور عورت، یعنی پیشہ ور چور مرد ہو یا عورت، ان دونوں کا ہاتھ قطع کرو۔ جس جرم کے وہ مرتکب ہوئے ہیں بطور عبرت یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے ارتکاب جرم کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ بھی اس کی طرف فضل سے متوجہ ہوگا۔ اللہ یقیناً حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے؟ اس کی مشیت کے مطابق لوگ سزا پاتے ہیں، اور اس کی مشیت کے مطابق بچائے جاتے ہیں۔ اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اے رسول، ان میں سے جن لوگوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں، اور ان میں سے جو یہودی ہوئے، وہ لوگ
جو کفر کے پھیلانے میں کوشاں ہیں تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں۔ وہ جھوٹ پر کان لگانے والے اور اسے قبول کرنے والے ہیں، اور ایک اور گروہ کے لوگوں کی باتیں ماننے والے ہیں جو کبھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کی اصل جگہوں سے بدل ڈالتے ہیں اور تحریف لفظی اور معنوی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے قبول کر لو، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو اجتناب کرو۔ جسے اللہ سزا دینا چاہے تو تم اسے بچانے کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاک نہ ہونا چاہا، تب اللہ نے بھی ان کے دلوں کو صاف کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ وہ جھوٹ کے لیے کان لگانے والے اور اسے قبول کرنے والے ہیں، سخت حرام خور ہیں۔ سو اگر وہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا ان سے اعراض کرو۔ اگر تم ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ دراصل وہ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں، نہ تورات کے اور نہ قرآن مجید کے۔ ہم ہی نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ وہ انبیاء جو تورات کے ماننے والے تھے، نیز ان کے علماء اور فقہا اس کے مطابق ان لوگوں میں فیصلے کیا کرتے تھے جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار قرار دیے گئے تھے اور اس کے نگران تھے۔ پس اے گروہ یہود، انسانوں سے نہ ڈرو بلکہ دلوں میں میری خشیت رکھو، اور میرے احکام کے بدلے تھوڑی قیمت یعنی دنیاوی فوائد نہ لو، اور ذرا ذرا سے معاوضے لے کر فتوے بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو یقیناً وہی کافر ہیں۔ ہم نے ان یہود پر اس تورات میں جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر قسم کے زخموں کے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کیا تھا۔ مگر جو شخص یہ بدلہ لینا معاف کر دے تو یہ اس کا درگزر اس کے اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو یقیناً وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان نبیوں کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو، جس کے سامنے تورات موجود تھی، اسے پورا کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل دی تھی جس میں رہنمائی کا سامان اور نور تھا۔ وہ تورات کو جو اس کے سامنے موجود تھی پورا کرنے والی اور متقیوں کے لیے موجب ہدایت اور نصیحت تھی۔ اہل انجیل کو چاہیے تھا کہ اللہ نے جو کچھ اس میں نازل کیا تھا اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ دیکھو، جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ یقیناً بدعہد ہیں۔ پھر ہم نے تمہاری طرف حق و حکمت پر مشتمل یہ کامل کتاب نازل کی ہے۔ اس کے سامنے جو الہی کتاب موجود تھی یہ اس کی پیش گوئیوں کو پورا کرنے کا موجب ہے اور اس کی امین و محافظ ہے۔ پس جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے تم اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور جو صداقت تمہارے پاس آ چکی ہے اسے چھوڑ کر ان کی گری ہوئی خواہشوں کی اتباع نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو بجبر ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن اس وجہ سے کہ استعدادوں
اور طاقتوں میں سے جو کچھ بھی اس نے تمہیں دیا ہے ان کے متعلق تمہارے کمالات ظاہر کر دے۔ اس نے نہیں چاہا کہ زبردستی کرے۔ پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بالآخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہاری اختلاف کردہ باتوں کے متعلق بتا دے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اور تمہاری طرف یہ کامل کتاب اس لیے بھی نازل کی گئی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس قانون کے مطابق تم ان میں فیصلہ کرو اور ان کی گری ہوئی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان کی طرف سے ہوشیار رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو تمہاری طرف بعض باتیں نازل کی ہیں ان کی وجہ سے وہ تمہیں تکلیف میں ڈال دیں، پھر اگر وہ اس سے رخ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت پڑے۔ ان لوگوں میں بہت سے بد عہد ہیں۔ اگر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون سے رخ پھیرتے ہیں تو کیا زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ دینے والا کون ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان یہود و نصارہ کو جو تمہارے دین کی تحقیر کرتے اور اسے بے حقیقت قرار دیتے ہیں، اپنے دل کا متصرف نہ بناؤ۔ وہ تمہارے مخالف ہیں اور اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تم میں سے جو انہیں دل کا متصرف بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ ان سے تعلقات پیدا کرنے میں کوشاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، مگر وہ وقت قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کو ان پر فتح دے یا اپنی طرف سے غلبہ کی کوئی اور صورت پیدا کر دے، اور اس وقت جس نفاق کو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے وہ اس پر نادم ہوں۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اس وقت کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی سخت سے سخت قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال عقارت گئے اور آخر کار زیاں کار ہو گئے۔